وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جائیں وہ معجزوں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ کچھ باتیں یا تو دل کا حصہ ہوتی ہیں یا پھر انہیں صرف اللہ کے آگے ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری تہجد کی دعا، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ تہجد ان سارے زخموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتے۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کن سے نوازنا ہوتا ہے نا، اسے تہجد تک لے آتا ہے۔ ناممکن تو تمہارے لیے ہے، وہ کن کے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہی ہونی ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ یہ جو تمہارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے نا، یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔ جو دل میں ہیں وہ نصیب کا حصہ بنتے ہیں تہجد کی دعاؤں سے۔ جب دعائیں تہجد کے سجدوں میں دل سے نکلتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کن کہلوا کر ہی دم لیتی ہے۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ بس جو مانگ لیا جائے وہ مل گیا تہجد میں۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے، اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہ آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اس دل سے پیارا اور کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی دل اس کے معجزوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں جھکا ہوا سر اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ جس محبت کی شروعات ہی تہجد کے سجدوں سے ہو، اس کا اختتام مایوسی پر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن رکھا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو لا حاصل کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تم تب تہجد تک آنے لگتے ہو جب کوئی خیر ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عشق تہجد میں سر کو جھکا دیتا ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جائے تو پھر کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کی امید بھی نہ ہو۔ تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ فرش پر ہاتھ اٹھاؤ گے، عرش پر اللہ کو پاؤ گے۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ رد ہو جائے؟ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے، تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جو آنسو تہجد میں بہائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھرم کبھی نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس سجدے نے میری ذات کو پل میں سمیٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو کبھی بھی گرنے نہیں دیتا جو خود کو سجدے میں گرا لیتا ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہیں۔ یقین رکھو تمہارے لیے اب معجزہ ہونے کو ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر طے کر لیا ہے تو یقین کر لو قبولیت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کو ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ معجزے منتظر ہے رونما ہونے کے لیے، تم اٹھو تو صحیح لاڈلی عبادت کے لیے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت رکھی ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سب کچھ ممکن ہے تہجد کی دعاؤں سے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔
اور تہجد کی دعاؤں میں جس کا ذکر ہو وہ محبت بہت پاک ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تہجد سے واپسی کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں ہوتی، اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں کن کی صبح سے نواز دے گا۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس بار اس رمضان تہجد میں مانگنا اور خوب مانگنا ممکن ہے کہ ناممکن وسیلوں سے قبولیت نصیب ہو جائے، اور جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئے اس دعا کے قبول نہ ہونے کے وسوسے دل میں نہیں آنے دینا، کیونکہ جو مانگا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ تہجد میں تمہارا آسمان کو دیکھنا کہ یہ دنیا کے کسی بھی احساس سے قیمتی نہیں۔ تہجد کے لیے جاگنا اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق کا تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن کی ہوتی ہے۔ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں سیدھے دل سے آتی ہے۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ تعالیٰ سے گفتگو طویل ہو جاتی ہے۔ وقت تہجد خاموش آنکھوں سے بہتے آنسوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی ہے، اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ تہجد تو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی عبادت ہے، تو سوچو تہجد گزار اللہ تعالیٰ کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ تم ادھر دعا کرو گے اور ادھر اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سارے عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ دل کی باتیں اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے غم کے ماروں کا سہارا تو تہجد ہے۔ محبت کی مختصر سی کہانی ہے میں، میرا اللہ اور وقت تہجد، اور تہجد کا سجدہ ہی کن سے فیکن تک لے کے جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے نا یہ جلد ختم ہو جائے گی اور کہانی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی دسترس میں کن بھی ہے اور فیکن بھی، ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب نہیں کر سکتا۔ اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لمحوں میں سے آتا ہے، اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے، کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مانگ کر تو دیکھو، ہر چاہت پالو گے انشاءاللہ۔ بے شک تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں کرتا، اور تہجد تو اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ جو آنسو تہجد میں اللہ تعالیٰ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا، اور جن لوگوں کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہونا وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ اور بے شک تہجد کا سجدہ تمہارے ہر درد کی شفا ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو تہجد کا پابند بنا رہے ہیں تو سمجھو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان کے فرشتوں نے۔ چند آدھی ادھوری باتیں اور سسکیاں، وقت تہجد، اللہ اور میری ڈھیر ساری کہانیاں، دعا عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ اسی لیے مایوسی کفر ہے،
مایوس ہونے کے بجائے دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا اور کن فرما دے گا۔ اے اللہ پاک، اس رمضان ان دلوں کو سکون دے دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ اور بے شک تہجد عشق کی آخری حد ہے۔ کبھی بھی اس رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ چاہے تو صحرا میں بھی پھول کھلوا سکتا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، بلکہ کن فیکن پر ایمان ہوتا ہے۔ اور اپنی تہجد پر مانگی گئی دعاؤں پر کامل یقین رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا جس کی آپ نے اللہ تعالیٰ سے امید لگا رکھی ہے۔ اور کیا تم ابھی سے ہمت ہار جاؤ گے؟ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے؟ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تب اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جن کو ہم کبھی لفظوں میں ڈھال نہیں پاتے، اور بے شک لازمی ملے گا تہجد کے سجدوں میں تم کو وہ جس کی تم تلاش تھی۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ زندگی میں پریشانی کا بس ایک ہی حل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ بہت طاقت ہوتی ہے اس آنسو کے ایک قطرے میں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے گرتا ہے، اور سوچو اس آنسو میں کتنی طاقت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ وقت تہجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گرتا ہے۔